و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے حیا کا اہم ترین تقاضا کہ خواتین پردے کا اہتمام کریں اور صحابیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بہت مضبوطی کے ساتھ کاربند تھیں۔ آج ہمارے ہاں اس مسئلہ میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے، اس لیے گھروں کے سربراہ ہونے کے ناطے، معاشرے کے مضبوط ترین فرد ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں اور کم از کم اپنے اہل و عیال پر اس چیز کا احسن انداز میں تربیتی ماحول میں اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے کثیر واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے کس قدر پردے کا اہتمام کیا ہے اور اس چیز کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیا کے ساتھ نوازا تھا۔ اور آپ دیکھیں یہ جو پہلے واقعات ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ جو شیطان ہماری مت مارتا ہے کہ ایسے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اب یہ بہت بڑا جی اگر حجاب پہنے تو ملازمت نہیں ملتی۔ بھئی آپ ایمان کے اندر مضبوطی دکھائیں، ایمان کے اندر مضبوطی دکھائیں، پھر میرا رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو کسی حرام چیز سے چھوڑ کر اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے اوپر لازم ہے کہ اب اس بندے کے لیے کوئی نہ کوئی حلال ذریعہ ضرور پیدا کرو۔ صرف یہ ہماری ایمان کی جو ہے نا مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب سیدہ مریم کا واقعہ تو بڑا تفصیل ہے، لیکن آپ اختصاراً اس پہ ذرا غور کریں کہ جب کفالت میں آئی ہیں تو اس قدر حیا کا اہتمام ہے، کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں۔ جب زکریہ علیہ السلام بھول گئے ہیں تو اپنے حجرے کے اندر ہی انہوں نے پھلوں کو پایا ہے، تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حیران ہے کہ میں تو کھانا نہیں پہنچا سکا اور کھانا کہاں سے آ گیا۔ جب بالغہ ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اولاد بغیر خامد کے اولاد عطا کی، اور یہ تو ہم کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو جو نا دنیا میں بھیجنا تھا اس انداز میں۔ لیکن اس سے اگلی بات جو ہے کہ فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت ناسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ فرمایا قولی انی نذرت للرحمن صوما، کچھ نہیں کہنا، بس تو یہ بتا لوگوں کہ میں روزے میں ہوں، میں نہیں بول سکتی۔ اس وقت زبان کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم نے تانے شروع کر دیے، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیری ماں تو ایسی بری نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ ماں جی خاموش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فاشارت الیہ، اس نے بس بیٹے کی طرف اشارہ کیا، نبی عیسیٰ کی طرف، تو نبی عیسیٰ علیہ السلام اس 1-2 دن کا بچہ جو ہے اپنی زبان سے بول رہا ہے انی عبداللہ، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ مراد کیا تھا کہ نبی اعلیٰ نسب کے مالک ہوتے ہیں، مت سمجھنا کہ جو ہے میری ماں اس کے اوپر آپ کوئی تہمت لگاؤ۔ لیکن یہ بچہ بولا کیوں ہے؟ اس سے پہلے جب جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو کیا فرمایا تھا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، تیری نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، تو بڑا متقی ہوگا، لیکن میں عورت ہوں، مجھے پردے کا حیا کا حکم آیا ہے۔ انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، تو ایک غیر مرد ایک غیر عورت کے سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کوئی انسان اور مرد نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، بس بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیمت، اس جو ہے سودے کا مول یہ لگایا کہ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ
مریم کے حق میں جو ہے نا بولنے کا حکم دے دیا. یہ سارے معاملات آج میرے آپ کے ساتھ، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے اللہ نے یہ سارے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جہاں تمہارے سارے راستے بند ہو جائیں میں اللہ وہاں سے تمہارے لیے معاملات آسانیاں پیدا کرنے پر قادر ہوں. اس لیے شیطان کے ان وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.